العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم لقد حق على أكثرهم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد سب زیارت سرور کھڑے کھڑے مجرم ملک بھی کرتے ہیں سب در پر کھڑے کھڑے عباس کہہ رہے اشارہ کرے حسین لے لو پوری فوجی ستمگر نشانے پہ کھڑے کھڑے نعرہ سلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد نعرہ سلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد چند اشعار امام زمانہ کی بات میں اللہم صل علی محمد وآل محمد حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے شک ہے جن کو اللہ کی عدل اور عدالت پر
منصب نبوت پر سیدہ کی عصمت پر مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر جن کو شک ہے بارہ کی بارویں کی غیبت پر سب ہی منہ چرائیں گے سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے دعوی محبت جو صبح و شام کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں خمس بھی نہیں دیتے غیبتیں بھی کرتے ہیں مومنوں سے بھی دل میں بغض و کینہ رکھتے ہیں کس طرح نبھائیں گے کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے یہ ہمارے مکروریاں شاطرانہ یاری کیا ہمارے صوم و صلاۃ اور یہ عزاداری کتنا ہے خلوص ان میں کس قدر ریاکاری کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری کیسے منہ دکھائیں گے کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ ہم دو نعت و سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ حیدری ایک نعرہ سلوات الفاتحہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الداعي
صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتمہ لما سبق والفاتح لمن غلق المعلم الحق بالحق بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم العلم عہد الحیاتین صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین حضرات اعتماد سے پہلے شروع فاتحہ کی کہ مرحوم محمد احمد صاحب اور احمدی بیگم صاحبہ کی روح کو کیا کریں اور ایک سورہ فاتحہ جملہ محمدی اللهم صل على محمد. ولایت علی سے سرشار مولائیوں در رسول پر گداگری کرنے والوں دعائے زہرا مجھے دوست کرتی ہیں. اب پہلی مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور آپ تو بہت بڑے بڑے خطیبوں اور علماء کو سن چکے ہوں گے. بہرحال بہت سارے موضوعات میرے ذہن میں تھے اور میری خواہش یہ تھی کہ میں عزاداری کے حوالے سے گفتگو کروں اور روایات و آیات کے ذیل میں اور وتھ ریفرنس حوالے کے ساتھ. لیکن ابھی میں نے جب راستے میں تھا تو میں نے موضوع تبدیل کر دیا اور میں چاہتا ہوں کہ علم پر بات کروں کیونکہ عزاداری تو ماشاءاللہ سبھی آپ کرتے ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ عزاداری کیا ہے. بس میں یہ بتاتا آپ کو کہ عزاداری کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک ہے اور انبیاء نے کیسے عزاداری کی ہے اور جناب موسیٰ اور جناب نوح کے زمانے میں بھی عزاداری کیسے ہوئی وغیرہ وغیرہ. اور علم بھی مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں لیکن دو چار باتیں جو ہیں وہ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے موضوع جو ہے علم کا چنا ہے. اب مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العلم عہد الحیاتین, حیاتوں میں سے ایک حیات علم ہے, یعنی علم حیات ہے تو ہر چیز اپنی ایک ضد رکھتی ہے. بھائی سردی کی ضد کیا ہے؟ گرمی. سختی کی ضد کیا ہے؟ نرمی. تو جب مولا یہ فرما رہے ہیں کہ علم حیات ہے تو حیات کی ضد کیا ہے؟ حیات کی ضد ہے موت. یعنی علم اگر حیات ہے تو جس کے پاس علم ہے وہی زندہ ہے, اور جہالت اگر موت ہے تو جس کے پاس علم نہیں وہ مردہ ہے. اب حدیث پڑھیے جو آپ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی علم یہاں ہے تو جو یہاں تک آیا, جس نے سر کو جھکایا وہ زندہ ہے, جو اس در سے وابستہ ہے وہ زندہ ہے, اور جو اس در سے وابستہ نہیں وہ زندہ نہیں. بھائی کھانے پینے کا نام زندگی تھوڑی ہے, چلنے پھرنے کا نام صرف زندگی تھوڑی ہے, ہاں اٹھنے بیٹھنے کا نام زندگی نہیں ہے. علم ہونا چاہیے. دھیرے دھیرے میں اپنے موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ علم کیا ہے. علم حیات ہے. تو اب یہ بتائیے کہ ویسے تو سبھی کے نام لیے جاتے ہیں, دشمنان اہل بیت کے بھی نام لیے جاتے ہیں, ہاں تو آپ کہیے کہ وہ بھی زندہ, ان کے پاس تو علم تھا نہیں. اور محبان اہل بیت کے بھی نام لیے جاتے ہیں, تو آپ کہیے کہ اگر زندگی
علم ہے تو جس نے در ختمی مرتبت پر سر کو جھکایا، جس نے در امیر کائنات پر سر کو جھکایا، صرف وہی زندہ ہونا چاہیے. تو نام تو ان کا بھی لیا جا رہا ہے، نام تو ان کا بھی لیا جا رہا ہے. دیکھیے یاد رکھیے نام دونوں کا لیا جا رہا ہے. میں نے کہا نا کہ زندگی صرف کھانا پینا چلنا پھرنا اڑنا بیٹھنا یہ زندگی نہیں ہے. یہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ نام دونوں کا لیا جا رہا ہے؟ یہ دیکھیے کیسے لیا جا رہا ہے. ایک کا نام لیا جا رہا ہے تو رحمت برس رہی ہے، دوسرے کا نام لیا جا رہا ہے تو لعنت برس رہی ہے. صلوات پر محمد فرماتے ہیں کہ من ہمانے لا یشبعانے طالب العلم و طالب الدنیا. دو لوگ کبھی سیر نہیں ہو سکتے، کبھی ان کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا. وہ دو لوگ کون ہیں؟ اس حدیث میں دو ہی لوگوں کو جو ہے رکھا گیا. دو لوگ کون سے ہیں؟ وہ دو لوگ ہیں، ایک طالب علم ہے اور دوسرا طالب دنیا ہے. تو طالب علم جو ہوتا ہے وہ جب تک علم حاصل کرتا رہتا ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے، وہ چاہتا ہے اور پڑھے اور پڑھے اور پڑھے اور پڑھے. کبھی جو ہے اس کی دیکھیے آپ اس سے پوچھیں کہ حد معین ہے، وہ کہے گا نہیں، علم کی کوئی حد معین نہیں ہے. اب آیت اللہ سیستانی صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی طالب علم. اب بتائیے کتنی عظمت ان کی، کتنا مرتبہ. وہ کہتے ہیں ہم ابھی بھی طالب علم ہیں. تو علم کی کوئی حد نہیں، جتنا حاصل کرے گا اسے کہے گا کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. اسی طریقے سے طالب دنیا ہے، وہ جتنا حاصل کرے گا وہ کہے گا اور چاہیے. آج سائیکل ہے تو کہے گا کاش اللہ بائک ہوتی، بائک آ گئی تو کہے گا کاش اللہ جو ہے گاڑی ہوتی. پھر اس کی بھی حد معین نہیں ہے، حص معین نہیں ہے، پیٹ نہیں بھر رہا. لیکن دونوں میں فرق ہے. طالب علم جو جمع کرتا ہے وہ اسے نجات تک لے جاتا ہے، اور طالب دنیا جو جمع کرتا ہے اسے فساد تک لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے میں آ رہا ہوں. اب آپ کہیں گے کہ دیکھیے مولانا صاحب میں تو طالب علم ہوں، لیکن آپ ایسے مجھے خطاب کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں تو کہیے گا کہ دیکھیے طالب علم تو دنیا میں بہت طریقے کے ہیں. کوئی فلسفے کا طالب علم ہے، کوئی منطق کا طالب علم ہے، کوئی طب کا طالب علم ہے، کوئی سائنس کا طالب علم ہے، کوئی ریاضیات کا طالب علم ہے. اور میں نے کہا ہاں، کسی بھی ایک انسان میں ساری خوبیاں جمع نہیں ہو سکتی پوری طرح. اب مجھ جیسا گمراہ انسان کیوں گمراہ ہے جانتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں ریاضیات بھی پڑھ لوں. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں دیکھیے جو تھوڑا بہت علم ہے شکر ہے خدا کا، باقی تو ہم لوگ آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں. لیکن کہہ رہے میں چاہتا ہوں ریاضیات بھی پڑھ لوں، سائنس بھی پڑھ لوں، میڈیکل بھی، یہ ساری نالج مجھے مل جائے، منطق بھی پڑھ لوں، فلسفہ بھی پڑھ لوں، سارا علم مجھے مل جائے. نہ یہاں کا رہوں گا نہ وہاں کا رہوں گا. تو آپ کہیے کہ بھیا ایک صاحب ایک آدمی کوئی ایسا لا کر دکھائیے مجھے جو کہے کہ بھیا یہ ریاضیات میں بھی ماہر ہے، یہ منطق میں بھی ماہر ہے، یہ فلسفے میں بھی ماہر ہے. کوئی ایک آدمی لا کر دی. آپ کہیں گے نہیں ہے بہت، حد سے زیادہ 2، حد سے زیادہ 3. بھائی ریاضیات جانتا ہوں اور منطق جانتا ہوں، فلسفہ جانتا ہوں یا سائنس جانتا ہوں اور دینی معلومات ہے بس. تو ایک جگہ یہ ساری کوالٹیز جمع نہیں ہو سکتی. اب میں ایک بات اور آپ کو کہہ دوں، کبھی بھی اس بات کو مت سوچیے گا، ذہن میں نہیں لائیے گا کہ ہم اسکول نہیں گئے تو ہم جاہل ہیں، ہم مکتب میں نہیں گئے تو ہم جاہل ہیں، ہم کالج میں نہیں گئے تو ہم جاہل ہیں. یاد رکھیے علم جو ہے صرف یہ علم نہیں ہے کہ آپ کتابیں کھول کر پڑھیے تو علم ہے، ڈگریاں حاصل کر لیجیے. دیکھیے علم کئی قسم کا علم ہوتا ہے. امانت بھی علم ہے، طہارت بھی علم ہے، شجاعت بھی علم ہے، ٹھیک ہے، فصاحت بھی علم ہے، بلاغت بھی علم ہے، شجاعت بھی علم ہے، طہارت بھی علم ہے، وفاداری بھی علم ہے، خودداری بھی علم ہے، امانت داری بھی علم ہے. تو یہ ساری چیزیں علم میں ہیں. حتیٰ کہ ہوٹل پر بیٹھ کر پکانے والا وہ شخص جو طرح طرح کی ڈشز تیار کر رہا ہے اس کے پاس بھی علم ہے. اس کے پاس یہ علم ہے کہ وہ کھانے کی معلومات رکھتا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں اب ایک انسان کے پاس تمام چیزیں نہیں ہو سکتی. جس کے پاس ریاضیات ہوگا اس کے پاس فلسفہ نہیں ہوگا، جس کے پاس فلسفہ ہوگا اس کے پاس منطق نہیں، جس کے پاس منطق ہے اس کے پاس طب نہیں. تو بھائی کچھ ملا کر بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن سب کچھ ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتا. اب آئیے در مولا کائنات پر، در محمد پر فلسفے کے ماہر یہی ملیں گے، منطق کے ماہر یہی ملیں گے، دین کے ماہر یہی ملیں گے، سائنس کے ماہر یہی ملیں گے، طب کے ماہر یہی ملیں گے. اب جملہ سنیے کہ علم ہی کمال جلی بنتا ہے، علم مکمل ہو تو علی بنتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
لوگوں نے علم حاصل کیا. اچھا سائنس کی بہت باتیں ہوتی ہیں, ہم لوگ بھی ٹیکنالوجی کے سارے جی رہے ہیں. ہاں اس سے پیچھے نہیں ہے بھائی, یہی ہمارا سہارا ہے. موبائل, یہ میک, حتیٰ کہ وہ اسپیکر جو لگا ہے, یہ گھڑی جو لگی ہے, تو یہ سب تو سائنس ہے. اچھا آج سے کئی برس پہلے بھیا لوگوں کو کیا لگتا تھا, دیکھیے علم نہیں تھا, علم کی کمی تھی نا, علم کی کمی تھی, تو کہتے تھے ان سے پوچھئے کہ سب سے زیادہ دور چیز کون. یہ آج کا سائنس نہیں, پرانا سائنس. ان سے پوچھئے کہ سب سے دور چیز جو ہے دنیا سے وہ کون سی. وہ کہیں گے کہ تارے ہیں, چاند ہے. ایک چاند کی دوری کتنی ہے زمین سے؟ 3,84,000 کلومیٹر. ٹھیک ہے, یہ علم ان کے پاس جز ہے, صرف تھوڑا آپ کے پاس, تھوڑا آپ کے پاس, تھوڑا آپ کے پاس. سائنس کے پاس بھی جز ہے. ٹھیک ہے, کل نہیں. جہاں جو ہے جز ہے وہ کہے گا کہ سب سے زیادہ دور جو ہے چاند ہے, اور جس کے پاس علم کل ہے وہ اشارہ کرے گا چاند 2 ٹکڑوں میں. ٹھیک ہے, سورج کی دوری 15 کروڑ کلومیٹر. اب جب اس نے علم حاصل کیا تو اب وہ کہتا ہے کہ چاند جو ہے سب سے زیادہ نزدیک ہے. جب علم حاصل کیا, علم نہیں تھا, علم کی کمی تھی, تو کہتا تھا چاند سب سے زیادہ دور ہے. اب علم آیا تو کہہ رہا چاند سب سے زیادہ نزدیک ہے. اب تھوڑی سی سائنس کی بات ہو جائے, اتنا تو میں نہیں جانتا. اب آپ کہیں گے کہ دین کی بات تو علم کی باتیں ہیں, تو پھر سائنس کہاں سے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ہمارا جو گیلیکسی وے ہے, یہ جو ہمارا گیلیکسی ہے ملکی وے, سوری, یہ جو ہمارا گیلیکسی ملکی وے, سائنس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا. سائنس نے دھیرے دھیرے ترقی کی, تو اس کو پتا چلا کہ نہیں یہ چاند سورج اس کے علاوہ بھی جو ہے یہ دنیا ہے, تو اس کو اس نے ایک گیلیکسی کہا اور اس کو نام دے دیا ملکی وے. ٹھیک ہے, اور جب اس نے اور زیادہ علم حاصل کیا, پوری توجہ کے ساتھ ایک نتیجے پہ لانا چاہتا ہوں, جب اس نے اور زیادہ ترقی تو اس نے کہا کہ بھیا یہی ایک گیلیکسی نہیں, اور بھی بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے, اب لائٹ کی سپیڈ دیکھیے, لائٹ کی علم ہمارے پاس جز ہے, وہاں کل ہے. بس میں 2 منٹ میں یہ بات تمام کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ جو ہے چاند سب سے زیادہ دور. اب جب اس نے ترقی کی تو اس نے کہا کہ نہیں اس کے علاوہ بھی گیلیکسی ہے, پھر اس نے اس کو نام دیا ملکی وے, اور پھر کہا کہ اور بھی ہیں, اور بھی ہیں, اور بھی ہیں. لیکن اس نے نتیجہ ایک نکالا, نتیجہ یہ نکالا کہ اس نے کہا کہ اگر لائٹ کی سپیڈ سے سفر کریں, جسے ہم لائٹ ایئر کہتے ہیں, کہ کرن کی سپیڈ, لائٹ کی سپیڈ کیا ہے, 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا, محسوس ہوں گے انشاءاللہ, کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. ہمارا گیلیکسی اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, یہ صرف انومان لگایا ہے. ٹھیک ہے, کسی نے سفر نہیں کیا, ابھی اتنی ترقی نہیں کی, لیکن انومان لگایا. اس نے کہا کہ اگر لائٹ کی اسپیڈ سے اگر ہم سفر کریں تو جہاں سے چلیں گے اس گیلیکسی میں, ملکی وے میں, یہاں سے چلیں گے اور واپس وہیں آئیں گے. حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ انومان ہے, ممکن نہیں ہے. لیکن اگر مان لیا جائے کہ یہاں سے چلے اور پھر یہیں پر واپس آئے اسی ملکی وے میں, تو 9,460,80 کروڑ کلومیٹر کا سفر طے کرے گا, اور اس میں اس کو ہزاروں سال لگ جائیں گے. پوری توجہ کے ساتھ, یہ اس کا علم ہے. اتنی ترقی کرنے کے بعد اس نے نتیجہ نکالا کہ 9,460,80 کروڑ کلومیٹر ہزاروں سال میں لائٹ کی سپیڈ سے اگر چلے گا تو طے کرے گا جہاں جز ہوتا ہے وہاں لوگ عاجز ہوتے ہیں, جہاں علم کل ہوتا ہے وہ معراج پہ جاتا ہے, واپس آتا ہے. شاید کسی قابل ہو, کوشش کی تھی, تو یہاں علم کل ہے, تو جو چاہیے یہاں سے حاصل کریے. ٹھیک ہے, در در مت بھٹکیے, در در نہ بھٹکیے. ساری چیزیں یہی, علم فلسفہ, علم منطق, علم دین, علم دنیا, ساری چیزیں. اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھیا سائنس نے یہ دے دیا, سائنس نے وہ دے دیا, سائنس نے ایسا کر دیا, سائنس نے ویسا کر دیا. یہ ہم اور آپ بھی سنتے ہیں. ٹھیک ہے, عقیدہ خراب ہو تو بول بھی دیتے ہیں, عقیدہ خراب ہو تو بول بھی دیتے ہیں. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ علم کی کوئی حد نہیں, علم کی کوئی حد نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے پڑھا نہیں, آپ یہ نہیں کہ یہ کہ ہے نہیں. ٹھیک ہے, اگر ایجادات کا نام سائنس ہے, ایجادات کا نام اگر سائنس ہے, تو سب سے پہلے
جو گھر بنایا وہ جناب آدم نے بنایا. سب سے پہلے کشتی جو بنائی وہ جناب نوح نے بنائی. جناب ادریس نے سوئی بنائی. جناب سلیمان نے شیشہ بنایا. جناب یوسف نے پل بنایا. تو اگر ایجاد دیکھیں چیزیں بننے کے بعد بڑی آسان لگتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اسے بنانے جائیں گے یہ دماغ میں آنا, اسی کو تو ایجاد کہتے ہیں. بھائی دماغ میں آیا پھر عمل میں لایا تو یہی تو ایجاد ہے. تو اگر ایجادات کا نام سائنس ہے تو پھر تو ہمارے تو مسلمان مذہب جو ہے کوئی 1400 سال پرانا تھوڑی نا, وہ تو جناب آدم سے چلا آ رہا ہے. تو نام بدلتے رہے ہیں, آپ کریے نام بدلتے رہے. تو ہمارے انبیاء نے تو بہت کچھ ہمیں دے دیا, ٹھیک ہے. اب سارا علم یہی تھا, سارا علم یہی. تو ہمارے انبیاء تو شروع سے محنت کرتے چلے آ رہے ہیں. اگر ایجادات کا نام سائنس ہے تو سائنس تو جناب آدم سے. یہ کہہ سکتے ہیں, دیکھیے معاف کریے گا, یہ کہہ سکتے ہیں مسلمان بھائی موجود ہے کہ ہم نے جو ہے ہم پیچھے رہ گئے. اسلام پیچھے نہیں رہا, ہم پیچھے رہ گئے. ہماری چیزوں سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا, ہماری چیزوں سے لوگوں نے ایجادات کی. اب قرآن پڑھا, نہج البلاغہ پڑھا, ہمیں کہاں وقت ہے کہ ہم قرآن اور نہج البلاغہ پڑھیں. اب جب مجھے نام تو یاد ہے کہ کسی سائنسدان نے جو ہے جب نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا تو کہتا ہے کہ یا تو یہ کائنات علی نے بنائی یا جب بن رہی تھی تو علی دیکھ رہے تھے. تو آپ نہیں پڑھیے گا تو ترقی تو وہی کریں گے نا, آپ کہاں کریں گے, ٹھیک ہے. تو سارا علم یہی ہے, سارا علم یہی ہے. اب وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے, وقت کو دیکھتے ہوئے کہ سارا علم یہی ہے. میں آپ کو بتاؤں المختصر علم اگر اخلاق کا نمونہ پیش کر لے تو محمد بن جائے. لیکن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ تمام معصومین میں سارا علم ہے, جو اس میں ہے وہ اس میں ہے. اول بھی علی, آخر بھی علی, اول بھی محمد, آخر بھی محمد, اوسط بھی محمد. لیکن ہم نے نام الگ الگ دے دیے تاکہ پہچان ہو سکے, ٹھیک ہے, کہ کون سا علی کون سا محمد, ٹھیک ہے. تو سارا علم یہی ہے, سارا علم اگر اخلاق کا نمونہ پیش کرے تو محمد بن جائے. علم اگر منبر پر آ کر سلولی کا دعویٰ کر دے تو علی بن جائے. علم اگر اسلام کی بھلائی کے لیے سر کر لے تو حسن بن جائے. علم اگر ظلم کے خلاف تلوار اٹھا لے تو حسین بن جائے. علم اگر عبادت کا نمونہ پیش کرے تو زین العابدین بنے. علم اگر علوم کا ذریعہ پر آئے تو باقی علوم بنے. علم اگر صداقت کی منزل پر آئے تو جعفر صادق بنے. علم اگر غصے کو پی جائے تو موسیٰ کاظم بنے. علم اگر رسالت کی منزل پر آئے تو امام رضا بنے. علم اگر تقاوت کی منزل پر آئے تو امام تقی بنے. علم اگر تقاوت کی منزل پر آئے تو امام نقی بنے. علم اگر اکیلا رہ کر لشکر کے برابر ہو تو حسین عسکری بنے. علم اگر پردے میں رہ کر بھی ہدایت کرے تو مہدی بنے. یہ تو ہمارے قوم کے نوجوان لوگوں کو کہنا ہے کہ سائنس نے یہ دے دیا, سائنس نے وہ دے دیا. بھیا آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا. آپ جانتے ہیں نیوٹن کو, آپ جانتے ہیں, پوچھئے, سب جانتے ہیں نیوٹن کو, شاید ایک آدھ کوئی نہ جانتا ہو. آپ کہیں جیمس واٹ کو جانتے, کہیے, سب کہیں گے کہاں جانتے ہیں. تاریخ بھی بتا دیں گے وہ کیسے بڑا ہوا اور کیا اس نے ایجاد کیا, کیسے ایجاد کیا, سب بتا دیں گے. آپ کہیے گرام بیل کو جانتے ہوتے ہیں, کہ ہاں جانتے ہیں. آپ کہیے کہ جو جنہوں نے پلین کی ایجاد کی, کیا نام ان کا, برادرز کر کے, جی, تو ان کو جانتے, تو کہیں گے کہ ہاں ان کو بھی جانتے ہیں. اب آپ پوچھئے ابو علی سینا کو جانتے ہیں, کہیں گے نام تو سنا لیکن پتہ نہیں کون تھے. ہاں آپ جابر بن حیان کو جانتے ہیں, تو جابر بن حیان کو بھی لوگ صرف اس لیے جانتے ہیں کیونکہ انہیں فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں. تو آپ لوگ کیمسٹری پڑھتے تو اس کی وجہ سے. جابر بن حیان وہ سائنسداں ہیں جو علم فقہ میں بھی ماہر تھے, علم طب میں بھی ماہر تھے, علم نجوم میں بھی ماہر تھے, علم کیمیا میں بھی ماہر تھے, چھٹے امام کے شاگرد تھے. یہ آپ کا سائنٹسٹ ہے جسے جابر سے جابر کر دیا گیا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ آپ کا سائنٹسٹ ہے. آپ پھر علم نجوم سے منع کر دیا تھا مولانا نے تو باز آ گئے. اب سنیے, میں سارا سائنس یہی ہے. آپ اور ہم نے پڑھا نہیں تو ہمیں معلوم نہیں چلا, پڑھتے تو معلوم چلا. یہ نہ کہیے کہ اسلام میں ہے نہیں, یہ کہیے کہ ہم نہیں جانتے, ہماری ریسرچ, ہماری جستجو, ہماری تحقیق وہاں تک نہیں پہنچی. اب میں بتاؤں منصور روانتی کا دربار جناب, اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
پڑھ کر سنا رہا ہے منظور کو، منظور تمام کے مولا کھڑے دیکھ رہے. اب جب پڑھ چکا، پڑھ کے فارغ ہو گیا، سنی شاید اسی سے نتیجہ مل جائے کہ ہم کہاں تک ہیں. اور اگر آپ نے سنا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پڑھ رہا ہے. تو جب پڑھ چکا، پڑھ کے فارغ ہو گیا، تو اس نے مولا سے کہا کہ مولا جو تعارف کرائے گا، سلام دعا ہوئی وغیرہ، تو اس نے کہا کہ آپ بھی جو چاہیے وہ پوچھ لیجئے. دیکھیے کس سے کہہ رہا ہے، جو چاہے آپ بھی پوچھ لیجئے، پوچھ سکتے ہیں. کہا کہ میں کیوں تجھ سے پوچھوں، میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں. ٹھیک ہے، مولا ہے، یہی سارا علم ہے. میں تجھ سے دیکھیے اب آپ یہ کہیں کہ مولا کبھی کبھی ہم یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے، میں نے کہا بارہ، لیکن پھر بھی میں ایک بات کہہ دوں کہ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ مولا نے یہ کیوں کہا کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں، اور جبکہ حدیث روایت یہ کہتی ہے، آیت کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ تکبر ہے نا. یاد رکھیے گا غرور وہاں ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں بہت اچھا لکھتا ہوں تو یہ میرا کانفیڈنس ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں ہی سب سے اچھا لکھتا ہوں تو یہ غرور ہے. پوری توجہ کے ساتھ یہ غرور ہے. میرے مقابل کوئی آ کر مجھ سے بھی بہتر لکھ سکتا ہے، مجھ سے بھی بہتر پڑھ سکتا ہے. یہ میرا کانفیڈنس ہے کہ میں کہوں کہ میں اچھا پڑھتا ہوں یا میں اچھا لکھتا ہوں یا میری قرأت اچھی ہے، تو یہ میرا کانفیڈنس ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں ہی سب سے اچھا، تو مجھ سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے بہتر کرتے ہوں گے اور کر کے دکھا دیں گے. جہاں پر کوئی مقابل میں آ جائے وہ تکبر ہے وہاں پہ کہنا، لیکن جس کے کوئی مقابل نہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. تکبر نہیں. مولا نے کہا کہ میں تو کیوں تجھ سے پوچھوں، میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں. کہا کہ اچھا پھر بتائیے. کہا کہ سن، اگر کبھی انسان بیماری میں مبتلا ہو جائے، مناقب کی جلد نمبر 5، ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے. یعنی سردی کا گرمی سے، خشکی کا تری سے، تری کا خشکی سے. کہا بے شک یہی علم ہے. کہا سن، معدہ جو ہوتا ہے انسان کا، وہ جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے وہ اس کے مزاج کے موافق ہو جاتی ہے اور وہی اس کی صحت کا سبب بنتی ہے. اور پرہیز 100 دواؤں کی ایک دوا ہے، اور ہر حال میں اپنے خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے. کہا کہ بے شک یہی علم ہے. اب مولا نے کہا کہ اب میں تجھ سے کچھ پوچھتا ہوں، تو بتا. کہا کوشش کروں گا. کہا اچھا مجھے یہ بتا دے کہ آنسوؤں اور رطوبتوں کا مرکز سر کیوں ہے؟ کہا نہیں جانتا. کہا اچھا یہ بتا دے سر پر بال کیوں ہیں؟ کہا معلوم نہیں. کہا یہ بتا پیشانی بالوں سے خالی کیوں ہے؟ کہا نہیں جانتا. کہا یہ بتا آنکھوں پر ابرو کیوں ہے؟ کہا نہیں جانتا. کہا یہ بتا آنکھوں پر پلکے کیوں ہیں؟ کہا معلوم نہیں. کہا یہ بتا آنکھیں بادامی آکار کی کیوں ہیں؟ کہا نہیں جانتا. کہا اچھا یہ بتا دے دونوں آنکھوں کے درمیان میں ناک کیوں ہے؟ کہا نہیں جانتا. کہا اچھا یہ بتا دے ناک کی سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہے، اوپر کی طرف کیوں؟ کہا معلوم نہیں. کہا اچھا یہ بتا دے ناک کے نیچے ہونٹ کیوں ہے؟ کہا نہیں جانتا. کہا اچھا یہ بتا دے مرد کو داڑھی کیوں ہوتی ہے، عورت کو داڑھی کیوں نہیں ہوتی؟ کہا معلوم نہیں. کہا اچھا یہ بتا دے کہ آگے کے دانت تیز کیوں ہوتے ہیں؟ کہا معلوم نہیں. کہا بتا داڑھی چوڑی کیوں ہوتی ہے؟ کہا معلوم نہیں. کہا دونوں دانتوں کے درمیان نوکیلے دانت کیوں ہوتے ہیں؟ کہا نہیں جانتا. کہا اچھا یہ بتا دے ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ کہا معلوم نہیں. کہا اچھا یہ بتا دے کہ بالوں میں اور ناخنوں میں جان کیوں نہیں ہوتی؟ کہا معلوم نہیں. کہا اچھا یہ بتا دے کہ دل سنوری شکل کا کیوں ہوتا ہے؟ کہا نہیں جانتا. صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہا دل سنوری شکل کا کیوں ہوتا ہے؟ کہا معلوم نہیں. کہا بتا پھیپھڑے کے 2 ٹکڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کہا نہیں جانتا. کہا اچھا یہ بتا جگر محدب شکل کا کیوں ہوتا ہے؟ کہا معلوم نہیں. کہا اچھا یہ بتا گردہ لوبیا کے دانے کی شکل کا کیوں ہوتا ہے؟ کہا معلوم نہیں. کہا اچھا یہ بتا دے گھٹنے آگے کی طرف کیوں مڑتے ہیں، پیچھے کی طرف کیوں نہیں مڑتے؟ کہا نہیں جانتا. کہا اچھا یہ بتا دے کہ انسان کا جو پیر ہے تلوا وہ بیچ سے خالی کیوں ہوتا ہے، اس میں گیپ کیوں ہوتا ہے؟ کہا معلوم نہیں. اب دربار میں سناٹا چھایا ہوا. مولا نے کہا خدا کے فضل و کرم سے میں ان تمام باتوں کو جانتا ہوں. خدا کے فضل و کرم سے میں ان تمام باتوں کو جانتا ہوں. کہا اچھا بتائیے، عرض کریے. کہا کہ سن، سر آنسوؤں اور رطوبتوں کا مرکز اس لیے ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو خشکی سے سر پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو جاتا. کہا سن، سر پر بال اس لیے ہے تاکہ انسان روغن و تیل جب سر میں ڈالے تو وہ سر میں بآسانی چلے جائیں
اور انسان کے سر سے بخارات آسانی سے نہیں نکل سکے، اور پھر سردی اور گرمی سے بال سر کو بچاتا ہے۔ اچھا کہا سن، پیشانی بالوں سے خالی اس لیے ہے تاکہ نور جو آئے وہ آنکھوں تک پہنچ سکے، اگر پیشانی پر بال ہوتے تو نور آنکھوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کہا آنکھوں پر آبرو اس لیے ہے تاکہ نور جو ہے چھن کر آنکھوں تک ملے۔ کہا کہ پلکیں اس لیے ہے تاکہ انسان کو جب بھی انسان کی آنکھوں کو جب بھی خطرہ محسوس ہو تو پلکیں بند ہو کر اس کی حفاظت کر سکے، اور پلکیں سونے میں بھی مددگار ہے۔ کہا آنکھیں بادامی آکار کی اس لیے ہے تاکہ انسان سرما اور دوا جب آنکھوں میں ڈالے تو پوری آنکھوں میں پھیل جائے۔ سوچ اگر آنکھیں چوڑی یا گول ہوتی تو سرما اور دوا ایک جگہ ٹھہرا رہتا۔ کہا ناک کو دونوں آنکھوں کے درمیان میں اس لیے رکھا ہے کہ سامنے سے جو نور آنکھوں کو ملے وہ دونوں آنکھوں کو برابر برابر تقسیم ہو جائے، دونوں آنکھوں کے لیے برابر برابر تقسیم ہو جائے۔ کہا ناک کی سوراخ نیچے کی جانب اس لیے ہے کہ دماغ سے جو غلاظت نکلے وہ جو ہے نیچے کی طرف آئے، اوپر ٹھہری نہ رہے۔ اگر اوپر ٹھہری رہتی تو انسان بیمار پڑ جاتا، انسان کو نقصان ہوتا، کیڑے لگ جاتے۔ کہا اس لیے رکھا، کہا کہ سن، مرد کو مونچھ اور داڑھی اور عورت کو مونچھ اور داڑھی اس لیے نہیں ہوتی، عورت کو مونچھ اور داڑھی اس لیے نہیں ہوتی اور مرد کو مونچھ اور داڑھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ مرد اور عورت میں فرق پتا چل سکے۔ شاید کسی نے محسوس کیا اس جملے کو، فرق پتا چل سکے، فرق پتا چل سکے۔ کہا کہ ہوٹ ناک کے نیچے اس لیے رکھے ہیں تاکہ دماغ سے جو غلاظت جو رطوبت نیچے کی طرف آئے وہ منہ میں نہ جائے، ہوٹ کے اوپر رکی رہے، چاہے تو تھوک دے چاہے تو نکل لے۔ آگے کے دانت تیز اس لیے رکھے ہیں تاکہ انسان غذا کو کاٹ سکے، داڑھیں چوڑی اس لیے رکھی ہیں تاکہ غذا کو پیس سکے، اور دونوں دانتوں کے درمیان نوکیلے دانت اس لیے رکھے ہیں کہ تو نے دیکھا نہیں کہ جب گھر بنتا ہے تو ستون لگتا ہے تو یہ دانت ستون کا کام کرتے ہیں۔ کا دل سنوبری شکل کا اس لیے ہے تاکہ پھیپھڑے میں داخل ہو کر ہوا لے سکے، پھیپھڑے کے 2 ٹکڑے اس لیے ہے تاکہ وہ دل کو ہوا دے سکے، جگر مہذب شکل کا اس لیے ہے تاکہ وہ معدے پر اپنی پکڑ کو مضبوط بنائے رکھے تاکہ ہاضمے میں مدد ملے، اور جو جسم کی بخارات ہیں وہ معدے سے نکل سکے بآسانی۔ لوبیے کے دانے کی شکل کا گردہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ بوقت مقاربت انسان کی پشت سے جو نطفہ نکلتا ہے وہ آہستہ آہستہ نکلے اور انسان لذت کا احساس کر سکے۔ ہتھیلی بالوں سے خالی اس لیے ہے تاکہ انسان کسی چیز کو چھو کر اس کی سختی اور نرمی کا احساس کر سکے، اور کسی کی سردی کا، کسی چیز کی سرد ہونے کا اور گرم ہونے کا احساس کر سکے۔ کا ناخن اور بال میں جان اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہ بڑھتے رہتے ہیں، اگر ان میں جان ہوتی تو ان کا کاٹنا مشکل ہوتا۔ کا پیشانی پہ شکن اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کے سر سے جب پسینہ نکلے تو وہ دونوں طرف دائیں اور بائیں ہو کر گر جائے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو گڑھے میں پانی جمع ہو جاتا ہے، انسان جب چاہے تو ایسے کر کے اسے پھینک دے، انسان جب چاہے تو ہاتھوں سے اسے پھینک دے۔ کہا کہ سن، گھٹنے آگے کی طرف اس لیے مڑتے ہیں، پیچھے کی طرف اس لیے نہیں مڑتے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو انسان چلنے سے قاصر ہوتا، چلتے چلتے گر جاتا۔ کہا کہ سن، دونوں پیروں کے درمیان میں جگہ اس لیے خالی ہے کہ انسان کا جسم کا وزن اس دونوں پیروں میں برابر دونوں حصوں میں تقسیم ہو سکے تاکہ انسان کھڑا رہ سکے۔ اگر انسان کے پیر کے درمیان میں، تلوے کے درمیان میں گیپ نہ ہوتا تو انسان کا وزن مکمل طور پر پورے پیر پر پڑتا اور کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا۔ آج جب اس نے یہ سنا، سنیے یہ تو بات تھی، آج جب اس نے سنا تو اس نے کہا کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ تو کہا کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے رسول خدا سے، انہوں نے خدا سے۔ تو کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد پھر میں یہ کہوں کہ سارا علم تو سائنس نے دے دیا، ہاں جب گزری تو دیکھا کہ ارے امام تو بہت پہلے فرما چکے، ہاں تو یہ کہیے کہ پڑھا نہیں ہے، یہ نہ کہیے کہ اسلام نے دیا نہیں۔ ہماری
جو ہے ہمارے پیچھے رہنے کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم نے توجہ نہیں کی. پہلی مرتبہ آپ کے درمیان ہوں اس لیے اس موضوع کو چنا ہے کہ علم دین سے محروم نہ رکھیے، ورنہ ایسی بہکی باتیں کرے گا کہ سائنس نے یہ دے دیا، سائنس نے وہ دے دیا. کیا میرے مولا نے نہیں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ ہوا میں پرواز کریں گے؟ ہاں، مشرق کے لوگ مغرب کے لوگ کو دیکھ کے باتیں کریں گے. آج آپ ویڈیو کال کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو آپ کہیے کہ سائنس نے یہ دیا، اسلام نے کیا دیا. اما کم عقلو، ہوش کے ناخن لو. معصوم کا کام بتانا ہے، بنانا نہیں ہے. آپ جب کہہ رہے ہیں کہ پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، تو کہہ رہے ہو کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں، کون انڈے دیتا ہے، کون بچے دیتا ہے. تو جو پوچھا ہے وہی تو حاصل ہوگا. جو پوچھا ہے وہی تو حاصل ہوگا. یاد رکھیے، معصوم کا کام بتانا ہے، بنانا نہیں ہے. یہ تو حکم خدا تھا کہ جناب نوح نے کشتی بنا دی، ورنہ تیر کر دریا پار کرنا تھا. یہ ساری چیزیں، جتنی چیزیں آپ کائنات میں دیکھ رہے، جتنی بھی چیزیں، وہ سب علم سے جڑی ہیں. اگر علم انبیاء سے نکال دے، بہت معذرت کے ساتھ دیکھیے علمی باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر انبیاء سے علم نکال دے تو انبیاء نہ رہے. کہ دلیل دوں، فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ ناموں کو، کون سے نام ہیں؟ تو کہا ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا آپ نے بتایا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جتنا تم نے بتایا ہے اتنا ہی جانتے ہیں. سبحان اللہ. کہ تم بتاؤ آدم، بتایا ناموں کو، آپ بتائیے. کہ علم سے نبی رہا نا، ورنہ تو فیل ہو جاتے حضرت آدم. جناب موسیٰ بھی علم سے موسیٰ ہیں، جناب نوح بھی علم سے نوح ہے. تو یہ جب علم کے بغیر انبیاء نہ رہے تو انسان کہاں سے رہے گا؟ آخری بات اور ربط مسائل انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لگتا. یہ جتنی چیزیں، معجزہ بھی جو ہے وہ علم ہے، شجاعت بھی علم ہے، طہارت بھی علم ہے. سارا علم در اہل بیت پر ہے، در رسول پر ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ کمال علم تھا کہ 2 انگلیوں پہ در خیبر تھا. آخری بات، 2 انگلیوں پہ در خیبر تھا. تو آپ کہیں گے کہ مولا علی کی شجاعت کو کم کر رہے ہیں. اما مولا علی جیسا کوئی شجاعی نہیں ہے، اور شجاعت ہی علم ہے. علم شجاعت ہے، شجاعت علم ہے، علم شجاعت ہے، شجاعت علم. لیکن یہ کمال علم تھا. ٹھیک ہے، یہ کمال علم تھا. تو لوگ جو آپ اور ہم جو امت مسلمہ ہیں، حضور کی امت ہے، ہم تو سن کے خوش ہو جاتے ہیں کہ حضرت علی نے در خیبر. آپ کتنے سال سے آپ سن رہے؟ کل ہی بھی صاحب کہہ رہے تھے لکھنؤ میں کہ یہ بتائیے، یہ تو محبت رسول ہے، محبت اہل بیت دل میں ہے کہ ہزاروں سال سے سنتے آ رہے کہ علی نے در خیبر اکھاڑا. ہم بچپن سے سنتے آ رہے، ہمارے آبا و اجداد بچپن سے سنتے آ رہے، لیکن جب سنتے ہیں خوشی ہوتی ہے، بور نہیں ہوتے. تو یہ محبت اہل بیت ہے. بہرحال تو یہ کمال علم تھا کہ حضرت علی نے 2 انگلیوں پہ در خیبر اکھاڑا. تو یہ ہم اور آپ سن کے خوش ہو جائیں گے. جو دوسرے سنیں گے وہ تعجب کریں گے، جو مسلمان نہیں ہیں، جو مومن نہیں، وہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا. تو میں قرآن سے مثال دوں کہ دینی کتابوں کا کوئی انکار نہیں کرتا، یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک مذہب کی ایک کتاب ہے. ہمارے یہاں قرآن ہے. اور جو کچھ کم عقل ہماری امت میں بھی تو ہیں، ہے کہ نہیں؟ بتائیے کہ ورنہ ایسی باتیں کیوں کرتے کہ سائنس نے یہ دیا، اسلام نے یہ دیا. تو جنہیں سمجھ میں نہیں آتا میں بتاتا ہوں. سورہ نمل اٹھائیے. سورہ نمل میں آپ دیکھیے گا کہ جب جناب سلیمان نے کہا، کیا کہا کہ تخت بلقیس لانے کے لیے، تو 2 ہی آیت ملتی ہیں حضور. ایک آیت یہ کہتی ہے کہ ایک جن اٹھا، اس نے کہا کہ میں چشم زدن میں لے آؤں گا، جب تک لے آؤں گا جب دربار ختم ہے، دربار کے ختم ہونے تک میں لے آؤں گا. تو کہا نہیں، اور جلدی چاہیے. اب یمن سے فلسطین آ رہا ہے، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا. ابھی ہم اور آپ تو مطلب ذاکر کے پاس بھی ٹائم کم ہے، بیچارہ کیا کرے، تخت کہہ کے تخت، یہ کرسی ہوگی یا ایک بڑا سا تخت. بھیا کتنے غلام، کتنی کنیزیں تھیں، مجھے خود کبھی یاد نہیں رہتا، 50 بار پڑھ چکا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اور اس میں وزیر تھے، اس کے غلام تھے، اس کی کنیزیں تھیں، اور اس میں وہ بیٹھی بھی تھی، یعنی پورا ایک محل. اس کو تخت کہہ رہے ہیں. تو تخت بلقیس
تو تخت سن کے یہ نہ سوچیے گا کہ ایسا ایک چھوٹا موٹا تخت ہوگا. اس نے کہا کہ میں دربار کے ختم ہونے سے پہلے تخت آپ کے سامنے لا کے حاضر کر دوں گا. جناب سلیمان نے کہا نہیں اور جلدی چاہیے. تو اب جو جناب سلیمان کے وزیر تھے آصف بن برقیہ وہ اٹھے, انہوں نے کہا چشم زدن میں لے آؤں. یعنی چشم زدن یہ دیکھیے, پلک جھپک گئی, تخت آ گئے, پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا چشم زدن, یہ ہے چشم زدن. تو اب آپ دیکھیے کہ آصف بن برقیہ کا جب اب تاریخ انبیاء اور دیگر کتاب تاریخ اسلام میں مطالعہ کریں گے تو آپ کہیں گے آصف بن برقیہ جنوں میں سے تھے, تو جن تو اور بھی تھے, وہ بھی جو اٹھا تھا وہ بھی جن تھا. تو آصف بن برقیہ کے پاس کیا کمال تھا کہ جو وہ چشم زدن میں لے آئے؟ کوئی تو آصف بن برقیہ کے پاس کیا کمال تھا کہ وہ چشم زدن میں لے آئے؟ تو پتہ یہ چلا, جب ریسرچ کریے گا, جب تحقیق کریے گا, جب جستجو کریے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آصف بن برقیہ کے پاس اسم اعظم میں سے ایک اسم اعظم کا علم تھا. یعنی یوں کہوں کہ سمندر میں سے ایک قطرہ جناب آصف بن برقیہ کے پاس تھا. تو چشم زدن میں تخت بلقیس اٹھا کر لے آئے جناب سلیمان کے پاس چشم زدن میں تخت بلقیس لے آئے. تو بھیا جس کے پاس سمندر میں سے ایک قطرہ ہو وہ چشم زدن میں تخت بلقیس لے آئے, جس کے پاس پورا سمندر ہو در خیبر کو کھاڑے کہ تعجب کیسا. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات, محمد آل محمد. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے دیگر موضوعات کو چھوڑ کر اس موضوع کو کیوں انتخاب کیا. کیونکہ آپ اور ہم, میں تو بھی آپ سے عمر میں بہت کم ہوں اور ایکسپیرینس میں بھی, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اتنا میں نے سمجھا کہ علم جو ہے بہت کچھ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جتنے لیڈرز ہیں, جتنے رہبر ہیں دنیا والے, ان کو علم ہی کی وجہ سے جانا تھا. ٹھیک ہے, آپ اگر کسی بھی سائنسداں کا, دنیاوی سائنسداں کا نام لے رہے ہیں تو علم کی وجہ سے لے رہے ہیں. آپ کسی کی لیڈرشپ کو اگر مانگ رہے ہیں تو علم کی وجہ سے مانگ رہے ہیں. تو بھیا جب دنیا والے دنیا کا علم حاصل کر کے اتنے دن تک زندہ رہ سکتے ہیں تو دین والے دین کا علم حاصل کر کے کتنے دن تک زندہ رہیں گے؟ جناب سلمان, مقداد, قمر, بوذر, جناب بلال. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ علم سے ہماری محرومی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہم کیوں محروم ہیں علم سے؟ ہم صرف دنیا کے علم کو علم سمجھتے ہیں, ہم دین کے علم کو علم نہیں سمجھتے. اب دیکھیے یہ بات یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات میں کہیں اور کہوں گا جہاں رہتا ہوں تو کہیں گے کہ مولوی صاحب اپنا راستہ بنا رہے ہیں, تو میں یہاں 1 گھنٹے کے لیے آیا ہوں پھر چلا جاؤں گا. آپ کہیے گا کہ آپ کو 2 گھنٹے کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے ممبر مل جاتا ہے تو آپ ایسی سی باتیں کرتے. دین سے صرف آپ کو محبت ہے, ہمیں محبت نہیں ہے. ہمیں بھی ہے, ہم بھی علم دین دینا چاہتے ہیں, لیکن جو نظریں دیکھتی ہیں وہی تو میں بولوں گا. آپ جو ہے کسی علم ریاضیات کے ٹیچر کو 2000 دینا پسند کریں گے, لیکن کسی مولوی کو قرآن پڑھانے کا 500 روپے بھی دینا پسند نہیں کریں گے. یہ ہے آپ کی علم دین سے محبت, یہ ہے آپ کے علم دین. اور ایک منظر دکھا دوں جو دیکھا ہے وہی بول رہا ہوں. زری سامنے ممبر پہ بیٹھا ہوں قسم خدا کی, اور وہی بولتا ہوں جو صحیح رہتا ہے بولنا, چاہے کوئی ناراض ہو چاہے خوش ہو. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو دوسرا منظر دکھاؤں. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے نا, وقت پہ میری نظر ہے, اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے نا تو آپ فوراً کہیں گے بیٹا ذرا سا وہ والی پویم سنانا, بیٹا ذرا وہ والی پویم سنانا, بیٹا ذرا 9 کا پہاڑا سنانا, 10 کا پہاڑا سنانا. کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا ذرا وہ والی آیت سنانا, بیٹا ذرا وہ والا سورہ سنانا, بیٹا ذرا معصومین کے نام سنانا, بیٹا ذرا. یہ ہے آپ کی علم سے محبت, علم دین سے. علم کا معیار آپ کو بتا دوں, علم اتنا بلند ہے کہ عالم اگر فرش پہ بھی رہے تو عالم کہلائے گا, جاہل اگر تخت پہ بھی بیٹھے تو جاہل کہلائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جاہل اگر تخت پہ بھی بیٹھے تو جاہل کہلائے گا. اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا اذا رأیت عالما فکن له خادما, جب کسی عالم کو دیکھو تو اس کے خادم بن جاؤ, کیونکہ اگر اس کی صحبت میں رہو گے تو فلاح پاؤ گے, نجات پاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فلاح ہو جاؤ گے.
آپ بتاتا ہوں علم کی فضیلت کیا ہے. علم کی فضیلت یہ ہے کہ کسی جاہل سے جاہل کو بھی اگر عالم کہہ دیجئے تو وہ خوش ہو جائے گا, لیکن کسی جاہل سے جاہل کو بھی اگر عالم کہہ دیجئے گا تو وہ خوش ہو جائے گا, اور کسی عالم کو اگر جاہل کہہ دیجئے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا. سمجھ لیں, کسی عالم کو اگر جاہل کہہ دیجئے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا, اور کسی جاہل کو اگر عالم کہہ دیجئے گا نا تو وہ خوش ہو جائے گا. یہ ہے علم. سمجھ لیں, کسی جاہل کو اگر جاہل کہہ کے دیکھیے لڑ پڑے گا آپ سے, عالم کو جاہل کہہ کے دیکھیے وہ برا. یہ علم ہے, یہ کمال. میرے کہنے کا کل مطلب پوری مجلس جو میں لے آیا, میں نے سوچا کہ اصلاح بھی ہو جائے, فضائل بھی ہو جائے, ساری چیزیں ہو جائیں. میں آپ کو بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں سب کچھ ہے تلاش تو کریے, دیکھیے تو, جستجو تو کریے. آپ ایسی بس منہ اٹھایا بول دیا کہ کچھ نہیں ہے. بھیا سب کچھ ہے. علم دین دیجیے. بیٹا قبر پر جو ہے آپ کے گرامر پڑھنے نہیں آئے گا, قرآن پڑھنے آئے گا. سائنس کی کتاب لے کے نہیں بیٹھے گا, تو شکلیں دیکھتا ہے. مولانا صاحب ذرا سا آ جائیے اور کچھ بچوں کو بھی لے آئیے گا, پڑھ دیں گے قرآن. کیوں تم نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں, سکھایا نہیں اپن. تو یہ ابا کی غلطی تو بھگتے نہیں بھی بھائی. تو کہیے کہ یہ تو ان لوگوں کا مومنین کا کرم, یہ تو اسلام ایسا مذہب ہے چھوڑنے والا مسئلہ, اس لیے یہ ہم آ گئے مسائل کو. تو حضران گرامی سارا علم یہ ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 113 برس کی ضعیفہ آئی تو اس نے ایک پتھر دکھایا امام کو. امام نے دیکھا, نہیں امام ایک پتھر لے کر آئی تھی. امام نے کہا وہ پتھر دے کہ جس پر میرے دادا کی مہر ہے, میرے جو ہے چچا کی مہر ہے, امام حسن علیہ السلام کی مہر تھی, اور امام حسین علیہ السلام کی مہر. کہا کہ وہ پتھر دے. یہ امامت ہے, یہ امامت کا علم ہے کہ اس نے دکھایا نہیں تھا, اس سے مانگا کہ دکھا, لا میرے پاس دے, اور جب دیا ہے تو پھر اس پر اپنی مہر لگا کر واپس کر دیا. یہ علم امام ہے. یہ غیب کی باتوں کو بھی جانتے, اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا کہ پوچھو مجھے جو پوچھنا. اور تاریخ وہی ہے, چوتھے امام کے مسائل پڑھ جائیں گے. دیکھیے یہ کمال علم ہی تھا کہ 9 کی نظر سے جو ہے امام حسین کا سر تلاوت کر رہا تھا, ورنہ رگوں کے کٹنے کے بعد جو ہے بولنا ناممکن سی بات ہے. یہ کمال علم تھا, یہ کمال علم تھا. اگر امامت میں علم کل نہ ہوتا تو امامت خاموش بیٹھ جاتے, لیکن بیڑیاں پہن کر سفر کیا ہے شام کو. یہ علم ہی تھا جس نے سفر دیا. یہ امامت میں جو علم کل, جانتے ہیں کہ مصلحت خدا کیا ہے, جانتے ہیں کہاں کیا کرنا ہے, جانتے ہیں کسے کیسے جواب دینا ہے, اور جہاں پر بات آئی تو جواب بھی دیا ہے. اور دیکھیے امام سجاد علیہ السلام کا, اور جہاں پر صبر کی بات آئی ہے تو صبر بھی کیا ہے. آپ جانتے ہیں اتنے مظالم آپ اور ہم جو ہے اپنے آباء و اجداد پر جو قدرتی موت مرتے ہیں, جو اتنا گریا کرتے ہیں. امام نے تو جناب قاسم کے ٹکڑے دیکھے ہیں, جناب عباس کے بازو دیکھے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب سکینہ کی یتیمی تک دیکھی ہے. ارے روپیوں کی چادر لٹتی ہوئی دیکھی ہے. ارے تماچوں کے نشان دیکھے جناب سکینہ کے گالوں پہ. ابھی امام سے کوئی پوچھتا ہے امام کب تک گریا کریں گے؟ کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا, کہ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. غلام نے بھی پوچھا تھا, بلحال نے بھی پوچھا تھا, کہ شہادت میراث ہے نا, یہ ماں بہنوں کا سر سے ردا کا اترنا یہ تو میراث نہیں ہے نا. اور پھر امام ایک جملہ کہہ کے روتے تھے, میرے بابا کو بھوکا پیاسا سوا کیا گیا, میرے بابا کو تڑپا کے مارا گیا. 35 سال میرا مظلوم امام خون گرا چکا تھا. 35 سال میرا مظلوم امام خون کے آنسو رویا ہے. خون کے آنسو جانتے ہو کب نکلتے ہیں؟ یہ ہم اور آپ جو روتے ہیں نا, یہ خون کے آنسو نہیں ہے, یہ آنسو ہے. آنسو جب مکمل طور پر خشک ہو جاتے ہیں نا روتے روتے, تب نکلتے ہیں خون کے آنسو. سوچو میرا امام کتنا گریا کرتا تھا جب وضو کے لیے پانی لیتا تھا. اے بابا جب بازار سے گزرتے تھے تو سارے قصاب ارے گوشت پر کپڑا ڈال دیتے تھے, ارے تاکہ امام, ارے جب جاتے تھے پوچھتے تھے کیا تو نے جب جانور کو ذبح کیا تو پانی پلایا؟ کہاں مولا پانی پلایا؟ اس کے بعد ذبح کیا, پھر مولا چیخ کھاتے تھے, ہائے میرا بابا.
اتنا روتے تھے کہ روتے روتے خش آ جاتا تھا. بس چند دن میں رحمت کو ملتوی کیا. ایک امام کا غلام امام کو دیکھ رہا, امام گریا کر رہے, امام گریا کر رہے. امام نے غلام کو دیکھ لیا, غلام کو بلایا, کہا کہ کیا دیکھ رہا ہے چھپ چھپ کر. کہا مولا میں آپ کا گریا دیکھتا ہوں, مجھ سے رہا نہیں جاتا ہے. مولا کب تک روئیں گے, مولا کب تک روئیں گے, مولا کب تک روئیں گے. کہا ہے غلام, غلام سے مخاطب کا سن, ارے یعقوب کے 11 بیٹے تھے, ایک بیٹا گیا. ارے 12 بیٹے ایک بیٹا جدا ہوا. ارے تو اتنا پریشان, ارے میرے سامنے اکبر بھی مارا گیا, اصغر بھی مارا گیا, عباس بھی مارا. آپ کو بتاؤں میں بس 2 جملے آپ کو بتاؤں, امام کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان سے نالیاں بن گئی تھی. اللہ, جب بھی وضو کا پانی لیتے تھے گریا کرتے تھے. اور بتاؤں ایک نشان گریے کا اور ایک نشان جسم پر. بس آخری جملہ, تاریخ میں 3 ایسے جنازے ہیں جن پر غسل دینے والا پھوٹ پھوٹ کر رویا, تڑپ تڑپ کر رویا, بے تحاشا رویا. جانتے کون؟ پہلا جنازہ حضرت فاطمہ زہرا, جسے مولا کائنات نے جب غسل کیا ہے نا, باہر آ کر چیخ مار دو. جناب سلمان نے کہا کیا ہوا مولا, کہا کہ ارے پسلی مجھے بتایا تک نہیں. دوسرا جنازہ جناب سکینہ کا جنازہ, کہ غسالہ نے کہا کہ کیا ہوا تھا, ارے اسے کوئی بیماری تھی کیا. ارے سید سجاد سے مجھے, ارے تمہاری بہن کو کوئی بیماری تھی کیا. کہ بیماری نہیں تھی, کہ کرتا زخموں سے چپک گیا. ارے زخموں, ارے پشت پر نیل کے نشان. ارے کہا میری بہن نے اتنے تازیہ نہیں کھائے. کوئی بیماری نہیں تھی, اتنے تازیہ نے کھائے نا کہ پشت پر نیل. اب آخری جملہ سن, تیسرا جنازہ امام زین العابدین کا جنازہ, امام سجاد کا جنازہ. جناب امام محمد باقر علیہ السلام باہر آتے ہیں, ارے غسل کے بعد اور گریا کرتے ہیں, ارے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں. ارے کہا کیا اصحاب جمع ہو گئے. کہا مولا گریا کیوں کر رہے اتنا. ارے مولا ہر کسی کو جاننا ہے, آپ کے بابا بھی شہید ہوئے, ارے جس طرح آپ کے دادا شہید ہوئے تھے, جس طرح ارے آپ کے پردادا شہید ہوئے تھے. ارے مولا اتنا گریا کیوں کر رہے مولا, اس طرح کے اتنا گریا, جس طرح آپ کے بابا شہید ہوئے, جس طرح آپ کے دادا شہید ہوئے, اسی طرح آپ کے بابا بھی شہید ہوئے. کہا کہ میں گریا اس لیے کر رہا ہوں, ارے بوقت غسل میں نے اپنے بابا کے ارے ہاتھوں پہ نشان دیکھے, کمر پہ نشان دیکھے, ارے گلے پہ نشان دیکھے. کہا کیسے نشان, کہا 2 طرح کے نشان. ارے کانوں پہ تو وہ نشان تھے کہ میرا بابا رات کی تاریکی میں مثل امیر کائنات ارے غریبوں میں روٹیاں تقسیم کرتا تھا. اور جانتے دوسرا نشان تو کون سا دوسرا نشان, ارے میرا بابا جو کربلا سے کوفہ, ارے کوفہ سے شام, بیویوں میں توق میں, ارے لنگر میں گیا, ارے توق کے نشان گردن پہ, ارے بیویوں کے نشان, ہتھکڑیوں کے نشان. حیدر
Hey,
السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليك على المستشهدين معك بين يديك ورحمة الله وبركاته السلام علي يا مولاي يا غريب الغرباء السلام علي يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وانيس النفوس أيها المدفون بأرض القدس الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء يا علي ابن موسى رضا ورحمة الله وبركاته السلام علي يا مولانا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام علي يا خليفة الرحمن السلام علي يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد